السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فائنل نیوز اور میرا نام آصف نواز۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں وہاڑی کے نواحی علاقے ماچھیوال میں۔ وہاں پہ ایک بہت دردناک واقعہ ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ یہ بھائی موجود ہیں، ان کی فیملی کے ساتھ۔ ایک گروہ نے ان کی 15 سالہ بچی کو اغوا کیا ہے اور 1 سال تک اس بچی کے ساتھ تشدد اور زنا کاری ہوتی رہی ہے، اور اس کے بعد وہ بازیاب ہوئی ہے۔ تو ابھی وہ ان کو تھریڈ دے رہے ہیں، تو پوری تفصیلات جو ہیں نا ہم وہ اس بھائی سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان، کیا اسٹوری ہے اور کیا سین ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ سٹوری یہ ہے کہ ہمارے یہ ہمسائے ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ایک عورت آئی، وہ ان کی رشتہ دار تھی۔ وہ کہتے کہ میرے پاس میری جوان بیٹی ہے، میرے مرد نے مجھے طلاق دے دی ہے، تو میں رشتہ کرنا چاہتی ہوں۔ ہمیں رشتے کی ضرورت تھی، وہ آیا، ہمیں اپنی گارنٹی دی کہ ہم نے رشتہ کر لیا، نکاح ہو گیا۔ 10-15 دن گزرے، وہ لڑکی بد کردار تھی۔ ہم نے ان کے والدہ کو بتایا کہ اس طرح یہ کریکٹر اس کا ٹھیک نہیں، آپ اس کو لے جائیں۔ پہلے ادھر جھوٹ بولا کہ میں ادھر کام کرتی ہوں رائے بینڈ میں، فیکٹری میں۔ تو بعد میں یہ ہوا کہ وہ لڑکی لے کے راجن پور چلے گی، جو اس لڑکی کا نکاح میرے بھائی کے ساتھ ہوا تھا۔ تو جب وہاں پہ چلے گی تو میرا بھائی اس کو 10-15 دن بعد اس نے کال کیا کہ میں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا، آپ اس کو لے جائیں۔ تو بھائی اس کے پاس راجن پور گیا اپنی بیوی کو لینے کے لیے۔ تو ایک دفعہ کہ انہوں نے نہیں دی، دوسری دفعہ کہ انہوں نے نہیں دی، کہتے وہاں سے کوئی پیسے لے کے آؤ، آپ ادھر ہی رہو۔ تو جب وہ بلیک میل کرنا شروع کرتا تو اس نے پہلے تو ہمیں کہا کہ میں نہیں لیتا، پھر انہوں نے پتہ نہیں کس طرح اس کے ساتھ سلوک کیا۔ اس نے اپنی بھتیجی کو ساتھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، ساتھ کسی کو لے کے آ جائیں، میں نے اپنی بیٹی کو سمجھا دیا، آپ اس کو لے جائیں، اپنی بیوی کو۔ وہ اپنی یہاں سے بھتیجی کو ساتھ لے کے چلا گیا راجن پور میں۔ جب وہاں پہ چلا گیا تو ان لوگوں نے اس سے بھتیجی بھی چھین لی اور بیوی بھی چھین لی، اور اس پہ تشدد کرتے رہے۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ وہ راجن پور چلا گیا تو ہم وہاں پہ راجن پور پیچھے گئے۔ جب تو ہم نے کافی کوشش کی لڑکی کو بازیاب کرانے کے لیے، تو ہمیں وہاں کوئی پتہ نہیں چلا تھا۔ تو پھر وہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ سارا سرداری نظام ہے۔ ہم وہاں پہ گئے سرداروں کے پاس، انہوں نے ہمیں 15-20 دن رکھا لارے میں، لیکن لڑکی کو بازیاب نہ کرایا۔ پھر ہم تھانے میں گئے وہاں پہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ میٹر آپ وہاڑی میں جا کے پرچہ دیں۔ ہم وہاڑی میں آتے تھے تو وہ کہتے تھے راجن پور میں جا کے پرچہ دیں۔ اس طرح تقریباً ہمارے 1.5 ماہ گزرتا گیا۔ تو پھر ہم نے تنگ آ کر ہائی کورٹ میں ریٹ کی 491 کی۔ جب ہم نے 491 کی ریٹ کی تو لڑکی آئی، تو ہم نے اپنے وکیل کو 50,000 دیا، انہوں نے ہمارے وکیل کو خرید لیا اور 1 لاکھ ہمارے وکیل کو دے دیا۔ ہمارا وکیل پیش ہی نہیں ہوا۔ جب پیش ہی نہیں ہوا نا، تو لڑکی کو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنے والدین کے حق میں بیان دیں گی تو ہم آپ کو اور آپ کے چاچو کو خیر مار دیں گے، کیونکہ اس ٹائم میرا جو چھوٹا بھائی ہے پرویز، وہ ان کی کسٹڈی میں تھا۔ تو انہوں نے زبردستی لڑکی سے ہائی کورٹ میں بیان کروا لیا۔ جب لڑکی کے ہائی کورٹ میں بیان ہو گیا تو انہوں نے لڑکے کو وہاں سے غائب کروا دیا۔ 1.5 سال تک ہم پیچھا کرتے رہے، لیکن ہمیں کہیں کچھ نہیں ملا۔ 1.5 سال بعد لڑکی وہاں سے ان کے تشدد سے ذلیل ہو کر وہاں سے نکلے۔ جب یہاں پہ آئی نا، تو انہوں نے پیچھے سے پرچے کروا دیے، میرے پہ پرچہ کروا دیا، میرے بھائی پہ کروا دیا، لڑکی کے ماموں کو پکڑوا لیا۔ نہیں تو بچی کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوا ہے تو آپ لوگ وہاں سے لے کے، تو اب انہوں نے آپ پہ FIR کروا دی ہے، بچی کو اغوا کی۔ وہاں پہ لڑکی پہ ظلم کرتے رہے، تشدد کرتے رہے۔ اس کے بعد ان کا یہ ایک پوری گینگ ہے، وہ لڑکیاں لیتے ہیں، سپلائی کرتے ہیں، سیل کرتے ہیں، آگے جسم فروشی کا دھندا کرواتے ہیں۔ لڑکی ان کا ظلم سے تنگ آ کے خود وہاں سے نکلی ہے۔ جب ہمارے پاس آ گئی تو ماں باپ ہے نا، ہم نے تو سنبھال نہیں تھا، لیکن انہوں نے پیچھے ہمارے خلاف پرچے کروا دیے۔ اب بھی میرے اوپر، میرے بھائی پہ اوپر پرچہ ہے۔ پھر انہوں نے ہمارے خلاف ہائی کورٹ ریٹ کر دی۔ پھر ہم نے لڑکی کے ہائی کورٹ میں بیان کروایا، پھر یہاں پہ ہم نے بہاڑی میں 164 کے بیان کروائے۔ جب ہم نے یہاں پہ بیان کروائے تو وہاں کا SHO مان ہی نہیں رہا تھا۔ وہ کہتا ہے لڑکی راجن پور میں لے کے آؤ، پھر میں آپ کا بندہ دوں گا، نہیں تو بندہ نہیں دوں گا۔ پھر ہم لاہور گئے، وہاں سے وکیل رکھا کیونکہ لڑکی کو خطرہ تھا وہاں پہ۔ تو ہم نے راجن پور وکیل بھیجا، بندے کی ضمانت کروا کے بندہ رہا کروایا۔ ابھی بھی بندہ ضمانت پہ ہی ہے۔ تو ابھی وہ آپ کو کوئی کال دھمکی دے رہے ہیں یا کیا ہے؟ ہاں، ابھی بھی ان کی کافی کالیں آتی ہے، کہتا میں نے ہر حال میں لڑکی لینی ہے، اگر آپ مجھے لڑکی نہیں دو گے تو میں آپ کو شوٹ کروں گا، آپ کے اور بھی لوگوں کو ذلیل کرواؤں گا۔ ابھی بھی میرے اوپر اور بھی پرچے کروانے کی وہ کر رہا ہے، ابھی بھی دھمکیاں دے رہا ہے۔ تو ہمیں خطرہ ہے، مجھے میری جان کا خطرہ ہے۔ میں اکیلا بندوں کمانے والا، چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، کیا کروں میں؟ بچوں کی روزی کما کے ان کو دوں، جو وہ کروا رہا ہے ان کا دفاع کروں، اپنا دفاع کروں، کیا کروں؟ تو آپ نے ان کے خلاف کوئی FIR کچھ کروانے کی کوشش کی ہے کہ؟ میرا تو گھر کا خرچہ بڑا مشکل سے پورا ہوتا ہے، میں کہاں سے کیس لڑوں؟ میں تو اعلیٰ حکام سے اپیل کرتا ہوں کہ مجھے انصاف دیں۔ اور ہماری پوری بیک گراؤنڈ علاقے میں رہتے ہیں،
कैसे हम गुजारा करें, कैसे उन लोगों को, वो तो एक पूरी गैंग है, उनके लड़कियां लेना। अभी जिस लड़की से मेरे भाई का निकाह हुआ था, उस बंदे ने 6.5 लाख की सेल कर दी है, और उसका काम, उसकी 4-5 बीवियां और भी हैं। एक तो हमारी लड़की के साथ निकाह किया होता ना, इसके अलावा भी उसकी 4-5 बीवियां हैं। वो एक पूरी गैंग है। हम चाहते हैं कि ठीक है, हमारे साथ जो जुल्म ज़्यादती हुई है वो तो हुई है, हम चाहते हैं कि मज़ीद और लोगों की इज्जत ये बंदा पैमाल ना करे। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको उजागर करें ताकि हमें इंसाफ मिले और लोगों की इज्जत बच सकें। मेरी यही कोशिश है कि मैं इस मैटर को और से और ज़्यादा उजागर करूं, ताकि मेरे साथ जो हुआ है मैंने बर्दाश्त कर लिया है, और कितने लोगों की ये बंदा इज्जत लूटेगा। ये पूरी गैंग है। मैं चाहता हूँ कि इस पूरी गैंग को पकड़ें ताकि और लोगों की इज्जत महफूज रह सकें। मेरा वज़ीर आला पंजाब से, IG पंजाब से सिर्फ एक ही सवाल है कि और लोगों की इज्जत बचा लें, खुदा के लिए और लोगों की इज्जत बचा लें। हमारे साथ जो होना था वो हो गया है। ये इस गैंग में नसीम बीबी है, वो औरतें या व्याड़ी से लेके जाती है, वहाँ पे राजरपुर में सेल करती है, और शरीफ उसका पार्टनर है, और उसके निकाह भी किया हुआ है, और इस शरीफ की और भी बीवियाँ हैं, उनसे भी जिस्म फरोशी का धंधा करवाता है। तो उसके बाद वो औरत अभी बिल्कुल आपको कहीं नज़र नहीं आ रही, बस जब से बच्ची गई है उसके बाद औरत मंसर से गायब हो चुकी है। वो औरत बेसिकली तो है यहाँ बिहाड़ी की, बैठ बलोचम वाले की, लेकिन राजनपुर में रहकर ये धंधा वगैरह करवा रही है। हमने उसके बाद उसको आज तक नहीं देखा, लेकिन है वो राजनपुर में, वहाँ पे सारा काम करवा रही है। यहाँ बिहाड़ी से आती है, लड़कियाँ ले जाती है, वहाँ पे उसका जिस्म फरोशी करवाती है, तो लड़कियाँ सेल करती है। राजनपुर के साथ एक गाँव में वहाँ पर मंडी लगती है औरतों की, ये हमारी बच्ची को भी सेल करने लगे थे, तो हमने पीछा ना छोड़ा, जिस वजह से हमारी बच्ची बच गई। वरना हम वहाँ पे एक बंदा, उसका नाम है अल्लाह वसाद धांधू, उसने मैं कहा था कि आप ये लड़के 2.5 लाख की सेल हो गई है। हम 2.5 लाख रुपया लेकर वहाँ पे गए, तो उसने कहा नहीं, आप वो शरीफ आपको लड़की वापस नहीं करता। अगर हम बेचा ना करते तो शायद आज हमारी लड़की भी सेल हो जाती। क्या ये औरतें हैं? ये कोई गाय बकरी तो नहीं है जिसको सेल ये लोग करते हैं। खौफ खुदा करें। अच्छा, तो भाईजान ये जो आपने बच्ची को बाज़याब करवाया है, 1-1.5 साल आपने स्ट्रगल किया है, आपको इदारों ने या पुलिस ने भी कोई सपोर्ट किया है या आपने खुद सब कुछ किया? देख लें आसिफ भाई, बात यह है कि हम जब लड़की गवाह हुई थी ना, तो हम माछीवाल जाते थे। हमें थाना जो लगता है ना वो माछीवाल लगता है। हम माछीवाल जाते, आपके अपना रोना रोते, तो कहते आप राजनपुर में जाओ, ये मैटर राजनपुर का। जब हम राजनपुर में जाते तो वो कहते आप बिहाड़ी में जाओ, ये मैटर बिहाड़ी का। इस तरह हमें 1.5-2 माह उन लोगों ने जलील किया। फिर हमने अपने तौर पे हमने पूरी स्ट्रगल की। 1.5 साल मैंने पीछा किया, बड़ी मुश्किल से लड़के को बाज़याब करवाया। जब बाज़याब करवा लिया ना, तो उसके बाद नतीजा ये निकला कि वही कानूनी इदारे मेरे ख़िलाफ़ हो गए, मेरे पर ख़िलाफ़ पर्चे दे दिए। आप मुझे आसिफ भाई एक बात बताएं, पाकिस्तान में और इस्लाम में कहीं लिखा है कि एक चाचा मामा लड़के को गवाह ज़नाकारी के लिए बाज़याब करवा सकता है? आप मुझे बता दें। मेरा ये सवाल है, मेरा SH राजनपुर से ये सवाल है कि उसने मेरे पे कैसे पर्चा काटा, जब मैं तो लड़की का चाचा हूँ। क्या चाचा गवाह ज़नाकारी के लिए भतीजी को कर सकता है अगवा? तो फिर उसने क्यों मेरे पे पर्चा काटा? क्या उसको नहीं पता? राजनपुर के SHO के मैंने पूरी स्टोरी बताई हुई है। मैं 10 बार उस बंदे से मिला हुआ। मैंने अपना रोना वहाँ पे जब रोया, उसके बावजूद किसी कानूनी इदारे ने मेरी सपोर्ट नहीं की, और जब मैंने अपनी मदद आपके तहत सब कुछ किया, तो आज ये हाल है कि मेरे पे पर्चे हो गए। मैं दर बदर भटक रहा हूँ, कभी कहीं छुपता हूँ, कहीं छुपता हूँ। तो मुझे तो इंसाफ चाहिए, मुझे मेरी जान का खतरा है। एक बार हम पे लाहौर पे भी हमला हुआ है हमारे पे, तो लिहाजा मेहरबानी करके हमारा दिफा करें और इन ज़ालिमों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ, ताकि और लोगों की इज़्ज़त महफूज रह सकें। नाज़रीन देखें कि ये कैसे कैसे ताकतवर गैंग हैं कि वो एक बेचारे, उनकी बच्ची है और ऊपर से उन पे ही वो पर्चे करवा रहे हैं और उनको ही थ्रेड कर रहे हैं और उनको ही धमकियां दी जा रही हैं। और अभी भी आप बता रहे थे कि आपके भाई को भी फ़ोन पे कॉल्स आ रही हैं, तो वो आपके पास हैं नंबर वगैरह जो वो आपको कॉल करके धमकियां दे रहे हैं? जी आसिफ भाई, बात यह है कि मेरा भाई है, वो पीछे कैमरा लगाए सामने, ये बेचारे की 6 बेटी हैं। वो बैल 6 बेटियाँ, वो देख रहे हैं ना, ये बैल सारा दिन वो मेहनत मजदूरी करता है। उसकी 6 बेटियाँ, बेटा नहीं है, उसकी ये बेटी है, ठीक है ना। अब उस बेचारे को धमकियाँ दे रहा है कि अगर आप मेरी बीवी मुझे वापस नहीं करेंगे तो मैं आपकी और बेटियाँ भी उठाऊँगा, मैं आपको मारूँगा, मैं आखिरी हद तक जाऊँगा। तो क्या एक गरीब आदमी जो सारा दिन बैर मेहनत मजदूरी करता है, वो किस तरह इस गैंग का सामना कर सकता है? हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेने के लिए हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। हम कैसे 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 करें ये सब कुछ? आप बता दें। क्योंकि पाकिस्तान में जिसके पास पैसा है उसके लिए सब कुछ है, जिसके पास पैसा नहीं उसको ना इंसाफ मिलता है, तो ना उसे कोई दिफा मिलता है। और हम एक बैकवर्ड इलाके में रहते हैं, तो लिहाजा हमारी सपोर्ट की जाए। जिस
لڑکی کے ساتھ آپ کے بھائی کا نکاح کروایا تھا، وہ لڑکی اس ٹائم کہاں ہے اور اس کی والدہ اس ٹائم کہاں پہ ہے؟ آصف بھی بات یہ ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ نکاح تو میرے بھائی کا ہے، ٹھیک ہے نا. اب جو میری بھتیجی وہاں سے بات یاب ہوئی ہے نا، اس نے آ کے ہمیں بتایا ہے کہ اس کو یہ نسیم بی بی اور شریف نے 6.5 لاکھ روپے کے سیل کر دیا گیا. اور نکاح پہ نکاح کیسے ہو گیا؟ میں تو یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان کی عدالتوں سے، مجھے یہ بتائیں کہ نکاح پہ نکاح کیسے ہوگا؟ اگر نکاح انہوں نے کوئی عدالتی لیا ہے نا تو ہمیں دکھائیں نا، ہمیں تو کوئی نوٹس ہی نہیں ملا. نکاح پہ نکاح ہو گیا اور 6.5 لاکھ کے آگے سیل کی ہو گئی ہے. دیکھیں ہماری بھتیجی بھی ہماری، وہ بھی ہماری عزت، اور بابی وہ بھی ہماری عزت. تو یہ تو ہماری عزتوں کے ساتھ کھیل رہا ہے یہ بندہ اور یہ پوری گینگ ہے. تو یہ اس ٹائم ہمارے ساتھ نا بچی کے والد صاحب ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜ ਅੜ ਕੇ ਦਿਓ ਸਾਗ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ. ਅਸੀਂ ਨਪੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2 ਬੰਦੇ ਨਪੇ ਰਹੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. جی تو ناظرین، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ عذاب آئے ہوئے ہیں، کرونا وائرس پہلے آیا ہے، اس کے بعد ابھی یہ جو سیلاب ہے، یہ سب جو ہو رہا ہے پاکستان میں اور ہمارے علاقے میں، تو اس وجہ سے یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم لوگوں پہ عذاب آ رہے ہیں. لیکن پھر بھی لوگ نہیں سیکھتے ہیں. ابھی ایک نیوز آ رہی ہے کہ ضلع دادو سے 2 بچیوں کو راشن کے لیے اغوا کیا گیا ہے. تو جب یہ سب کچھ ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہمارے ملک میں نہ غریبوں کے لیے انصاف نہیں ہے. امیروں کے لیے رات کو عدالتیں کھل جاتی ہیں، ان کو رات کو بھی انصاف مل جاتا ہے، اور غریبوں کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی. تو ہماری اپیل ہے کہ چیف جسٹس سے اور وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ یہ بھائیوں کے ساتھ بھی انصاف ہو، اور وہ جو شریف نامی ایک گینگ ہے اور ایک گھٹیا ترین انسان ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں تاکہ وہ آنے والے دور میں کسی اور بچی کی زندگی تباہ نہ ہو اور وہ ہر کوئی سیف رہے اپنی زندگی میں.